کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے. آمین. الحمد 30 سیکنڈز. تو آپ کو بتاتے چلوں، یہ ہمارا جو ہے 6 منتھس تھیراپی ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ 6 مہینے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ سیریز ہے، یعنی اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر، جس میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہر ویک آتی ہوں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، کیونکہ کچھ نہ کچھ ہمارے اندر ایسا چل رہا ہے جو ہمیں اندھیروں کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑوں اور آپ کو اندھیروں سے باہر نکال دوں. ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور الحمدللہ بہت سی جو چینجنگ ہے وہ لوگوں میں آ رہی ہے، مجھے فیڈ بیک بہت پازیٹیو مل رہا ہے الحمدللہ. تو یہ اسی کا ایک سیشن ہے جس کا نام ہے محبت. تو اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. لاسٹ سیشن میں ہم نے محبت کے بارے میں بات کی کہ محبت جو ہے یہ انسان میں فطری طور پہ ایک چیز ہے جو کہ انسان چاہتا ہے. یعنی انسان محبت لینا بھی چاہتا ہے اور انسان محبت دینا بھی چاہتا ہے. یہ نیچرل چیز ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ہاں آپ اس کو دبا سکتے ہیں، اس کا رخ موڑ سکتے ہیں، لیکن اس جذبے کو آپ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اندر ڈالی ہے. سو ہم نے محبت کرنی ہے اور ہم نے محبت لینی ہے. لیکن جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں ڈسکس کیا کہ بہت سی ایسی محبتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری لائف کو خراب کر رہی ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ جس حقیقی ذات سے محبت کرنی تھی وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے، وہ بہت پیچھے رہ گئی ہے. جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ ماں باپ سے محبت ہے، ٹھیک ہے، بچوں سے محبت ہے، اپنے کام سے محبت ہے، اور اپنے پروفیشن سے محبت ہے، کسی بھی چیز سے محبت ہو سکتی ہے. اور اس کے اندر ہم نے کچھ ایسی محبتیں بھی پڑھی تھی جو کہ حرام تھی، رائٹ. اب اس کا جواب لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ اب ہم اس سچویشن سے کیسے باہر نکلیں. یعنی وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے، ظاہر ہے جو حرام ہے وہ آپ کو کبھی بھی سکون نہیں دیتا، تو وہ اس محبت سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں بتائیں ہم کیا کریں. تو یہ اسی کا جواب ہے اللہ کی محبت، لو آف اللہ، اے نیو ٹرن ان یور لائف. میری لائف میں نیو ٹرن تھا تو یہ آپ کی لائف میں بھی نیو ٹرن ہوگا انشاءاللہ. اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمیں کبھی ٹائم نہیں ملا، ہم نے کبھی نہیں سوچا. ہم نے لوگوں سے منہ سے سنا کہ میں اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں یا میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے، کیسے ہوتی ہے محبت. جیسے ماں کو پتہ ہے کہ اس نے بچے سے کیسی محبت کرنی ہے، اس کو اپنا ٹائم دینا ہے، اپنی سروس دینی ہے، خدمت دینی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، تو ماں جانتی ہے نا کیسے محبت کرنی ہے. ایک بیوی کو پتہ ہے کہ اپنے شوہر سے کیسے محبت کرنی ہے، کیسے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو کس ٹائم کس چیز کی ضرورت ہے، بیوی جانتی ہے، ٹھیک ہے. ایک ٹیچر ہے، اس کو پتہ ہے کہ اپنے بچے کو کیسے چلانا ہے، کیسے محبت کرنی ہے، اسے بگڑا ہوا بچہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. تو اس کا علاج ایک ہی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے محبت. محبت سے سب کچھ کیا جاتا ہے. اچھا، دوسری جگہ پہ جو ہے نیٹ ورک پرابلم آ رہی ہے. چلے بہرحال ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ لوگ جو ہیں جو اسپریڈنگ اسلام والے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے شفٹ ہو جائیں موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ پہ، کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ پرابلم نہیں آ رہی. آپ کو 2 منٹ ویٹ کرنا ہے، میں اس کو بس فکس کر لوں پھر انشاءاللہ ہم اس کو کرتے ہیں. جی الحمدللہ الحمدللہ. جی تو ہم محبت کی بات کریں تو پھر ہم ہر ایک سے محبت کرنا جانتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اس کو کیسے چینج کرنا ہے، اس کو کس طرح سے مولڈ کرنا ہے، اس کو کیسے سیدھے رستے پہ لے کے آنا ہے. تو گولی ہم ایک ہی استعمال کرتے ہیں محبت کی، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں جانا کہ اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے، اللہ سے کیسے پیار کیا جاتا ہے. تو باقی اتنی محبتیں ہمارے دل میں ہیں کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں جاتی ہی نہیں ہے. تو وہ جو باقی ساری محبتیں ہیں نا وہ انسان کو توڑ دیتی ہیں، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ان سے محبت نہ کریں، لیکن یہ محبتیں جب اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہیں تو یہ آپ کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں، اور انہی سے آپ کا ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے،
ٹھیک ہے. یعنی محبت جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی اس لیول سے بڑھ کے آپ نے کسی شخص سے، کسی بچے سے، کسی پروفیشن سے، کسی بھی چیز سے آپ نے محبت کر لی اور آپ نے اللہ کو اگنور کر دیا. یعنی اللہ کے بارے میں سوچا تک نہیں کہ اللہ کیا سوچ رہا ہے، مجھے اس ذات سے محبت کرنی ہے. رائٹ، نہیں کی ہم نے اللہ سے محبت. ہم ہر چیز کو گوگل کرتے ہیں، ہر چیز کو سرچ کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں بتائیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی محبت کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کی سے محبت کرنے کی وجہ سے لوگوں سے کیسے محبت کی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں نا بہت یہ چیز کم ہوتی جاتی ہے، ہوتی جا رہی ہے، وہ ہے چیز محبت. یعنی کہ ہیٹڈ بہت زیادہ آ گیا، نفرت کی جا رہی ہے، کمپٹیشن ہے بہت زیادہ، لیکن لوگوں سے پیار نہیں کیا جاتا. الحمدللہ ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، لیکن جس کو اللہ سے محبت نہیں ہے وہ اللہ کی خاطر محبت کیسے کر سکتا ہے. اب کوشچن یہ آتا ہے کہ پھر اللہ سے محبت کیسے کی جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ سے محبت وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہو، معرفت ہو، یہ علم ہو کہ اللہ ہے کون، کون ہے اللہ. جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ سٹرگل بھی نہیں کرتے، اس کے لیے آپ کوشش بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ کبھی بھی اس چیز کے لیے کوشش ہی نہیں کریں گے جس کی آپ کو پہچان ہی. جیسے آپ نے کسی جگہ پہ آپ نے جاب کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ کو اس جاب کی نوعیت کا پتہ ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے تو ہی وہ آپ جاب کر سکیں گے. رائٹ. جب اللہ کے بارے میں نہیں پتہ تو پھر کیسے ہوگی اللہ سے محبت. دیکھیں ہمارے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری قبر میں 3 سوال کیے جائیں گے ہم سے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. رائٹ. تو پہلا بات یہ تمہارا رب کون ہے. تو ہم نے اس دنیا میں کبھی جانا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے. یہ تینوں علم جو ہے حاصل کرنا ہمارے لیے فرض ہیں، یعنی یہ واجب ہیں. واجب کس کو کہتے ہیں؟ ایسے دینی احکام جن کو کرنا ثواب ہے اور جن کو چھوڑنا گناہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ آپ پہ فرض ہیں، وہ آپ نے لازم کرنے ہیں. اور دوسری طرف کون سے احکام ہیں جو مستحب ہیں، لائک ان کا کرنے کا حکم ہے لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کو گناہ نہیں ہے، کر لیتے ہیں تو ثواب ہے. الحمدللہ. تو اللہ کو جاننا، اللہ کی پہچان ہونا، یہ اس کا علم ہونا ہم پہ فرض ہے. رائٹ. آج آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں جاننا کتنا ضروری ہے. اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہمیں اللہ سے پہچان ہی نہ ہو. جیسے اگر میاں بیوی ہیں تو وہ ایک دوسرے سے کب محبت کرتے ہیں؟ جب وہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوا کہ فوراً سے محبت ہوگی، نہیں. جب وہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں الحمدللہ، تو اس کے بعد پھر ان کے اندر یہ محبت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ماں جب اتنے مہینے ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے تو اس کا وجود اس کو اس سے محبت کروا دیتا ہے، لیکن اس کو چیز کو کیا لگتا ہے؟ ٹائم لگتا ہے. رائٹ. تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ پھر اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے. جب ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی تو ہمارا عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا، ہم بالکل عبادت نہیں کر پاتے کیونکہ عبادت میں محبت ہی نہیں ہے، مزہ ہی نہیں ہے. اب کئی لوگ ایسی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھی اور دیٹس اٹ، لیکن اس میں ایک مزہ نہیں تھا، ایک سکون نہیں تھا، اور آپ اس کو انجوائے نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ محبت والا جو ایلیمنٹ تھا وہ ختم ہو گیا. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کی کوالٹی کب بہتر ہوتی ہے؟ جب آپ اس میں اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس میں اپنی ایفرٹ لگاتے ہیں، آپ کو اس سے پیار ہو. سپوز آپ ایک جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، وہ آپ کو وہاں سے پیسے ملتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ وہ کام کر تو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اس سے پیار نہیں، تو اس کی کوالٹی کبھی بھی وہ نہیں ہو سکتی جو محبت کے ساتھ ہوتی ہے. ایک ماں جب اپنے بچے کو تیار کر رہی ہوتی ہے نا تو اس کو بڑے پیار سے کر رہی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت طریقے سے سنوار کے اس کے بال بناتی ہے، اس کو یونیفارم پہناتی ہے، اور اینڈ میں اس کو پیاری سی کس بھی کرتی ہے کیونکہ اسے بہت محبت کرتی ہے. تو محبت ہر چیز کو بہت بہترین کر دیتی ہے. آپ کے ہر عمل میں نکھار آ جاتا ہے، ہر چیز کی کوالٹی جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگ ہیں کہتے ہیں ہمارا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ایون ہم وضو کر لیتے ہیں لیکن ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی. تو وہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ سے محبت نہیں ہوتی نا. ٹھیک ہے. دل نہیں کرتا، وضو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا، نہیں دل کرتا ہمارا تلاوت سننے کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے محبت ہی نہیں. جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے تو خط بھی بار بار پڑھے جاتے ہیں، ہے نا، ان کی لکھی ہوئی باتیں بھی بار بار پڑھی جاتی ہیں، ان کی کہی ہوئی باتوں کو بار بار سنا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے. لیکن جس ذات سے محبت نہیں، اس کے کلام سے بھی محبت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. پھر آپ کیسے مانگیں گے اللہ سے دعائیں؟
نہیں آپ اللہ سے دعائیں مانگ سکتے کیونکہ آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے. آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے. آپ نے نہیں پہچانا. کیوں آپ کا نیکی کرنے کو دل کرے؟ ٹھیک ہے، نیکی کرنے کا کب دل کرتا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس کا ریوارڈ ملنے والا ہے اور کوئی ذات ہے جو آپ کو اس کا ریوارڈ دے گی ایک دن. تو جب اس ذات کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں تو آپ نیکی کے عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ کی محبت کو ہم نے جاننا ہے کہ اللہ کی محبت ہے کیا. پھر اللہ کی ذات کیا ہے؟ وہ جو چھپی ہوئی ذات ہے وہ ہے کیا؟ اللہ وہ رب ہے جس نے آپ کو ایک نطفے سے پیدا کیا. آپ ایک پانی کا قطرہ تھے اور اس پانی کے قطرے سے اتنا بڑا وجود نکلا. آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا. اللہ چاہتا تو آپ کی سانسیں ادھر ہی ماں کے پیٹ میں آپ کی سانسیں بند کر دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. ایک مکمل وجود اس دنیا میں آیا. اس میں روح بھی تھی، اس میں قوت بھی تھی، اس میں توانائی، سب کچھ تھا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو، مجھے، اس انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اکیلا نہیں چھوڑا. اس کو پتہ تھا اس ذات کو کہ اس کو محبت کی ضرورت ہے، اس کو ساتھ کی ضرورت ہے. تو اس کو کیا عطا کیا؟ اس کو اچھے والدین عطا کیے جو اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں. اور رب نے محبت ماں کے دل میں ڈالی تاکہ بچے کی محبت سے پرورش کرے. اگر آپ سوچیں کہ ہماری ماؤں کے دل میں محبت نہ ہوتی تو ہم ساری ساری رات روتے رہتے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان اٹینڈنٹ بچہ اگر چھوڑ دیا جائے اور تو وہ بہت جلدی، اور وہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ماں اس کو نہیں دیکھ رہی، تو بہت جلدی وہ مر جائے گا بچہ. یعنی بچے جو ہیں، آپ کو پتہ ہے، وہ خوف سے اور اکیلے پن سے بچے مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت ڈالی تاکہ اس کی بہت اچھی طریقے سے پرورش کر سکے. اس کو اب ماں کا بچہ کالا ہے، گورا ہے، جیسا بھی ہے، وہ اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی ہر چیز جو ہم سے ریلیٹڈ ہے ہمیں بہت پیاری لگتی ہے. تو یہ جو محبت ڈالی وہ اللہ نے ڈالی. پھر اس کے بعد آپ بڑے ہوئے. اللہ جانتا تھا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. آپ کو سکولنگ ہے، آپ کی یونیورسٹی ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کو کس موقع پہ کیسے دوست چاہیے، آپ کو کون سے ساتھی چاہیے. اللہ سب جانتا تھا نا. بہترین شکل و صورت کے ساتھ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا اور اکیلا نہیں چھوڑا. یعنی اللہ نے وہ جگہ کبھی بھی نہیں چھوڑی کہ آپ اکیلے رہ جائیں، کبھی بھی نہیں. پھر اس کے بعد آپ بڑے ہوئے اور آپ کو عزت دی، آپ کو نام دیا، الحمدللہ. آپ کو بہترین صحت دی، بہترین ساتھی دیے. اس کے بعد آپ نے کئی گناہ کیے، آپ نے اور میں نے، ہم نے بہت سے گناہ کیے. پھر بھی وہ ہمیں رزق دیتا رہا. اس نے رزق کے دروازے ہم پہ بند نہیں کیے. اور جب بھی ہم نے ہاتھ اٹھائے اس رب نے ہماری دعائیں سنی. بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. اتنا جگلر وین جو آپ کے فیس کے سب سے قریب کون سی ہے، وہی وین ہے. تو اللہ کہتا ہے میں تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. یعنی ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اور جب بھی آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو ہر وقت قبول کرتا ہوں. الحمدللہ، اللہ تو ہمارے بارے میں یہ کہتا ہے. ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو پھر بھی کہتا ہے کہ میں تمہاری، ہے کوئی دعا کرنے والا، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. یعنی وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. یہ سب کے لیے ہے، یہ کسی خاص بندے کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. ٹھیک ہے، ہم جھولیاں بھر بھر کے بھی گناہ لے کے جاتے ہیں تو وہ رب کی ذات ہمیں سمیٹ لیتی ہے، ہمیں اٹھا لیتی ہے. جب لوگ ہمیں توڑتے ہیں نا، جب لوگ ہمیں اکیلا چھوڑتے ہیں تو رب ادھر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. کبھی آپ نے سوچا ہو کہ جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ امی سے ناراض ہو جاتے تھے اور کمرے میں بند ہو جاتے تھے تو وہ ماں بار بار آ کے آپ سے کہتی تھی کھا لو کھانا، اور آپ موڈ بنا کے بیٹھے ہوئے، یا کبھی آپ کو انتظار ہوتا تھا کہ یہ آئیں گی ہمیں منانے کے لیے. تو وہ رب ہی ہے نا، وہ رب ہی ہے جو جس نے ماں کے دل میں محبت ڈالی کہ جاؤ جا کے چیک کرو کہ بچہ بھوکا ہے. تو یہ محبت ڈالنے والا بھی کون ہے؟ یہ اللہ ہی ہے. الحمدللہ. تو اللہ کے تو احسانات ہی ہم پہ بہت زیادہ ہیں. ایون آپ یہ دیکھیں کہ میں سوچتی ہوں کہ جب ہم جنازے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنازہ رکھ دیا، چاہے کوئی نیک ہے یا بد ہے، جنازہ آپ نے ہر مسلمان کا پڑھنا ہے. یعنی اس کی فیئرویل دعا ہے، اس کے جاتے وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعا رکھ دی. ماں باپ ہیں تو بچے بھول جاتے ہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا.
ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی ربنا وتقبل دعا. تو والدین کی دعا تو خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دی. تو اللہ جانتا تھا کہ اس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو رب سے زیادہ کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا. جو بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ سب اپنے دعوے میں کھوٹے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو محبت کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، آپ کی زندگی میں ایسا ہوا ہوگا کہ جب ہر جگہ کے دروازے آپ پہ بند کر دیے گئے تھے اور کوئی آپ کو سمجھنے والا نہیں تھا اور آپ کی اپنی غلطیاں بھی تھیں، لیکن جب آپ نے رب کو رات کے تیسرے پہر پکارا ہو، آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوں، تو اللہ نے آپ کی دعا سنی نہ ہو، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، لیکن جب ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے نا. وہ کیسا ہے رب، کتنی محبت ہے اس کے پاس ہمارے لیے. ہم دنیا والے سے کچھ چیز شیئر کرتے ہیں نا، تو کبھی نہ کبھی ہمیں تانا دے دیتے ہیں، ہے نا. ہمیں تانا، یا اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ اس محبت کا ٹیسٹ بھی ہم سے لیتے ہیں کہ آپ کو یہ ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا. لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے. ہم ہر ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں، پھر بھی وہ رب رزق کے دروازے ہم پہ بند نہیں کرتا. ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، پھر بھی جب ایک دفعہ اپنے رب کو سچے دل سے پکارتے ہیں، وہ رب جواب ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو رب ہے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو تھام لیتا ہے. وہ رب ہے جو اکیلوں کو سہارا دیتا ہے. وہ آپ کا رب ہے جس کی وجہ سے آج آپ یہ ساری باتیں سن رہے ہیں. وہ رب جس نے آپ کو ایک بہترین شکل میں اس دنیا میں بھیجا. وہ رب جس نے آپ کو بہترین پیارے خوبصورت بچے عطا فرمائے، آپ کو بہترین زوج دیے، بہترین آپ کو فرینڈز دیے اس دنیا میں آنے کے لیے. کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتظام کیا. یہ کون ہے رب؟ وہ اللہ ہی ہے. وہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے کہ بندہ آئے اور آ کے مجھ سے توبہ کرے. ٹھیک ہے. جب بہت زیادہ محبتیں دنیا کی ہمارے دلوں میں آ جاتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے ذریعے توڑتا ہے تاکہ وہ محبت آپ کے دل سے نکلے باہر. وہ نکلے گی تو اللہ کی محبت آئے گی. اگر آپ کو یہ کرنا ہو نا پریکٹیکلی، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں آپ کے پاس، جو دنیاوی چیزیں بہت ایکسٹرا ہیں، ایکسٹرا کپڑے، ایکسٹرا جوتے، ایکسٹرا بیگز، ان کو نکالیں اور ان کو صدقہ کرنا شروع کر دیں. اور آپ نے مجھے بتانا ہے ضرور، جس نے یہ عمل کیا. نہ بھی بتائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن بتائیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ کچھ اثر ہوا ہے. تو وہ جو دنیاوی چیزیں ہیں نا، ان کو آہستہ آہستہ اپنے اندر سے نکالنا شروع کریں، دینا شروع کریں. آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے دنیا کی محبت نکلے گی تو اللہ کی محبت دل میں آتی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اللہ سے مانگنا سیکھیں. یہ مانگنا ایک فن ہے، دعا مانگنا. انشاءاللہ دعا سیریز آئے گی، لیکن آپ کو اللہ سے مانگنا آنا چاہیے. جب آپ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو رب کے آگے ہاتھ پھیلانے چاہیے. رب کے آگے روئیں. اگر آپ نے آج تک کبھی اللہ سے بات نہیں کی، کبھی بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات نہیں کی، جو آپ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے نہیں کی، اور باقی پوری دنیا سے کر دی، سب سے شیئر کر دے لیکن اللہ سے نہیں کیا، تو آج آپ نے کرنا ہے. آج آپ نے بیٹھنا ہے اللہ کے پاس. کیسے بیٹھنا ہے؟ نماز میں بیٹھنا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے، اپنا ایک ایک گناہ اللہ کے سامنے رکھنا ہے. اور پھر سوچیں، اللہ سے بات کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے اتنے گناہ کیے اور تو نے میرے سارے گناہ ڈھانپ لیے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کے گناہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ملینز لوگ ہیں جن کے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھانپ دیتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں. اللہ نہیں بتاتا سب کا گناہ سب کو. یہ کتنی بڑی رحمت ہے. اور کئی گناہ گار ایسے ہیں جن کو اللہ نے قرآن ہی پکڑا دیا. جی، ہم سب گناہ گار ہیں نا. یعنی جب وہ سچی توبہ کرتے ہیں اللہ سے اور واقعی وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ ان کو قرآن پکڑا دیتا ہے. قرآن بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا کلام ہے. یعنی آپ اگر کوئی آپ میں سے کوئی پرسنل ڈائری لکھتا ہے تو وہ اپنی ڈائری کس سے شیئر کرے گا؟ وہ صرف اپنی ڈائری اس سے شیئر کرے گا جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کے دل کے حال ہیں، اس میں آپ نے اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے، آپ کیا سوچتے ہیں، تو آپ اسی سے شیئر کریں گے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. باقی کسی سے شیئر نہیں کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کو چن لیتا ہے اپنے لیے، جن سے وہ محبت کرتا ہے، تو وہ اپنا کلام ان کو پکڑا دیتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کو پڑھیں، اس سے محبت کریں اور جانیں کہ اللہ کون ہے اور زندگی کو جانیں. ٹھیک ہے. اگر سوچیں آپ کوئی بھی مشینری خرید کے لاتے ہیں، سپوز آپ مائکرو ویو اوون لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر آپ کپڑے واش کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو مطلب آپ نے اس کا مقصد پورا نہیں کیا، وہ اس چیز کے لیے نہیں بنی تھی. اسی طرح آپ ہیں، آپ اس دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. تو آپ نے اپنا وہ جو چیز ہے وہ پہچانی ہی نہیں. آپ نے اپنی مشینری کو خراب کر دیا. آپ اس دنیا میں یہ رونقیں دیکھنے کے لیے تو نہیں آئے تھے صرف. ٹھیک ہے، آپ تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے تھے.
اور اللہ کی عبادت ہو نہیں سکتی اگر اللہ سے محبت نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو وہ جو سکون ہے، وہ جو اطمینان ہے، وہ ہماری روح کے اندر تک جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جب محبت کرتا ہے تب کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، مفہوم ہے حدیث کا، تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بلا کر ان کو کہتے ہیں کہ اس فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں تو تم بھی اسے محبت کرو. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام باری باری ہر آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اسے محبت کرتا ہوں تو تم بھی اسے محبت کرو. سبحان اللہ. اور پھر وہ محبت دنیا والوں میں ڈال دی جاتی ہے اور دنیا والے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. کبھی کبھی بڑا دل پریشان نہیں، خوش بھی ہوتا ہے اور پریشان بھی کہ یہ سب لوگ مجھ سے کیوں محبت کر رہے ہیں. تو پھر یہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ ہاں لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو دنیا والے جو مجھے جانتے بھی نہیں ہیں، جنہوں نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، جنہوں نے صرف میری آواز سنی ہے اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ عام بات نہیں ہے. یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہوا ہے. الحمدللہ. تو اگر آپ کو سکون چاہیے، اگر آپ کو چین چاہیے، آپ کو دنیا میں آگے جانا ہے، آپ چاہتے ہیں دنیا بھی آپ کی ہو اور آخرت بھی آپ کی ہو، تو آپ کو اپنے رب سے محبت کرنی ہے. ٹھیک ہے. وہ محبت کا اصل حقدار ہے. اور متقی لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہی صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں صرف وہی اللہ سے محبت کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک بات میں مینشن کر دوں کہ یہ جو میرا پیج ہے موٹیویشنل آڈیوز، یہاں پہ آج بہت زیادہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہوا ہے. سو میں انشاءاللہ اس ویڈیو کو ریموو کر کے تو جو دوسری ویڈیو ہے دا اسپریڈنگ اسلام والی، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گی، تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. اچھا جی. تو جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں. جو اللہ کا علم رکھتے ہیں کہ اللہ ہے کون. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، وہ حرام رشتے چھوڑ دیتا ہے اور حلال رشتوں میں وہ ایک لمٹ رکھتا ہے. یعنی اگر آپ کو اپنے کام سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنے پیرنٹ سے محبت ہے، لیکن آپ اس کو ایک جیسے کہتے ہیں نا ایکویژن میں رکھتے ہیں، آپ کو بیلنس کرنا آتا ہے کہ اللہ کا جو پلڑا ہے محبت کا وہ سب سے اوپر ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ سب اسٹیپ بائی اسٹیپ. محبت سے نہیں منع کیا جاتا، لیکن ہمیں اس کو بیلنس کرنا آنا چاہیے. کیونکہ اگر یہ بیلنس خراب ہوتا ہے تو میزان خراب ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہم نے ہر ایک سے محبت کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے اس ذات سے محبت کرنی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس کو ہماری سب سے